کتاب الرقاق، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اور دنیا کے سارے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اتنا تو ہر کوئی جانتا ہے۔ ہمارے زندگی کا مقصد ہے رب کی عبادت، رب کی بندگی۔ دلیل سورہ حجر کی سب سے آخری آیت 90 آیت، آپ اسے پڑھو پتہ چل جائے گا۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ اکبر، کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے۔ یقین سے مراد کیا ہے؟ موت۔ الحمدللہ، اس لیے کہ موت کو اللہ نے یقین سے تعبیر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت ایسی چیز ہے جس پر کسی کا کوئی ڈاؤٹ ہے ہی نہیں، سب مانتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر، بت پرست ہو یا توحید پرست ہو، ہر کوئی اتنا تو جانتا ہے کہ مرنا ہے۔ پوچھو کسی سے، سب کہے کہ موت آ گیا، ہم مرنا ہے۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا اس کی فکر نہیں ہے، وہ انجام کی فکر نہیں ہے، اس پر بھروسہ نہیں کہ مرنے کے بعد قیامت کا دن آنے والا ہے، آخرت کا دن آنے والا ہے، وہاں جزا یا سزا اور اسی طریقے سے ثواب اور عقاب کا فیصلہ ہوگا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا، اچھے بروں کا فیصلہ ہوگا۔ اس بات پر یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہو جائے تو صحیح معنی میں دنیا میں آ کر وہ ہمیشہ رب کی عبادت کرے گا، نافرمانی نہیں کرے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب عبادت کے لیے کوئی زمانہ خاص نہیں ہے، جیسے کہ بہت سارے زمانہ کو خاص کر دی۔ عبادت کے لیے کوئی بھی زمانہ خاص نہیں ہے، اور نہ زمانے کا کوئی خاص سال، اور نہ سال کا کوئی خاص مہینہ، اور نہ مہینے کا کوئی خاص ہفتہ، اور نہ ہفتے کا کوئی خاص دن، اور نہ دن کا کوئی خاص لمحہ مخصوص کر دی جائے، طے کر دی جائے کہ بس اسی میں عبادت کرنی ہے، باقی پوری زندگی خالی ہو جاؤ، فری ہو جاؤ۔ غلط، ایسی کوئی حدیث نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثابت ہے اور نہ قرآن مجید کی کوئی آیت ہے، بلکہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ رب کی عبادت میں گزرنی چاہیے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی پر اللہ کی عبادت کرتے تھے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ ہم وقت نبی کی زندگی کا کوئی بھی حصہ ایسا ہے جو رب کی عبادت سے خالی ہو؟ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے پیدائش سے لے کر وفات تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، بچپن سے لے کر 55 تک ہمیشہ رب کی عبادت میں لگے رہے۔ یہ اصل ہمارا زندگی کا۔ اب خاص کر لینا شعبان کی 15ویں رات کو، جیسے آج کل بہت سارے بھائی خاص کر لیے، آج گروار آ ہی گئی ہے جس کا لوگوں کو انتظار تھا وہ دن سے، ماشاءاللہ۔ اور ایسی رات کو کمال کی بات تو یہ شب قدر کی رات کی طرح درجہ دیتے ہیں، بہت افسوس کی بات، جبکہ شب قدر کے بارے میں، لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن مجید میں ثابت ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جیسا کل بتایا۔ اور اس کے بارے میں کون سی قرآن کی آیت ثابت ہے یا کون سی حدیث ہے؟ ابھی راتوں کو جاگنا اور اس کو بڑی رات کا درجہ دے دینا، اور اچھے سے اچھے کپڑے پہننا، اور ماشاءاللہ مسجدوں کو سجانا، لائٹوں سے سجانا، چراغوں سے سجانا، بیل بوٹے سے سجانا، نمازیوں کو بڑھانا، نماز کا وقت آگے پیچھے کر دینا، ماشاءاللہ کہ آج بڑی رات ہے، آج جگنے کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا، یہ تصور رکھنا کہ فلاں فلاں کی روحیں آتی ہے، ماشاءاللہ باپ کی روحیں آتی ہے تو فلاں دادا کی روحیں آتی ہے، تو فلاں نانی پر نانی دادی کی روحیں آتی ہے۔ ہاں، اس کو خوش کرنے کے لیے حلوہ پوری بنانا پڑے گا، کچھ بنا کے کھلانا پڑے گا، اچھے سے اچھا آئٹم جو ان کو راضی تھا، جو ان کو پسند تھا، اس اعتبار سے بنا کے کھلاؤ۔ کمال کی بات تو یہ ہے کچھ لوگ اس حد تک گرے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بیڑی سگریٹ عادت تھی نا، وہ بھی لاتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بتائیے، جبکہ بیڑی سگریٹ پینا ہی سے حرام ہے، اور مردے کا نام اور یہ عقیدہ رکھ کر روحیں آتی ہے ہر سال شعبان کی 15ویں رات کو، غلط، قرآن مجید کی آیت کے بالکل خلاف ہے۔ ایک بار بندہ جب دنیا سے چلا گیا تو قیامت کی صبح تک وہ دنیا میں نہیں آ سکتا، ان کی زندگی الگ ہو گئی، وہ برزخی زندگی بھی چلا گیا، وہ قبر کی زندگی بھی چلا گیا، اب موت تک یا قیامت تک دوبارہ نہیں آ سکتا، بلکہ آخرت کے اندر اللہ اس کو جمع کرے گا۔ سورہ نمبر 20 سورہ مومنون آیت نمبر 19-18 میں اللہ کیا فرماتا ہے؟
ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر اس کے بعد تم سب کو موت دے دی جائے گی، سب کو مرنا ہے، پھر قیامت کے دن تم کو اٹھایا جائے گا۔ دیکھو اللہ کہتا ہے قیامت کے دن اٹھائے گا، یہ کہتے نہیں ہمارے فلاں فلاں کی روحیں آ جاتی دنیا، آتما بھٹکتی۔ دیکھو یہ تو غیر مسلم کا عقیدہ، جی بت پرست کا، ان کا عقیدہ ہے کہ آدمی مر جاتا ہے تو ان کی روحیں آتما بھٹکتی ہے، اور بندر کی شکل میں چلے آتے ہیں، تو خنزیر کی شکل میں جاتے ہیں، تو فلاں بلی چوہا کی شکل میں، تو الگ جنم لے لیتا ہے۔ پتہ ہے کیا گا غلط عقیدہ، یہ غلط رسم۔ آج یہ مسلمان ایسا عقیدہ رکھے۔ ایک صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا، وہ کتاب لکھا ہوا ہے، اب اس کو پڑھیے، اس میں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تو نبی کے شان میں گستاخی کر رہے اور ایک غلط واقعہ، اب پڑھیے اس کو حوالے سے بتاؤ، فضائل صدقات یا فضائل حج کیا پتہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت تھی نعوذ باللہ، جب زچگی کا وقت آیا، حمل سے تھی وہ عورت، تو جب زچگی کا وقت آیا تو ولادت اچھی طریقے سے نہیں ہو رہی، ان کے پیٹ میں درد سے مبتلا آیا، وہ خواب میں دیکھا نبی کو، تو اللہ کے نبی خواب میں بولے تم ایسا ایسا کرو، اتنی بات جو ہے درود شریف پڑھا کرو، اور آ کر کے میرے قبر کے پاس آ کر ملو نعوذ باللہ۔ اب یہ عورت گئی نبی کے قبر کے پاس، اللہ کے نبی نے قبر سے ہاتھ نکالا، ان سے مصافحہ کرے نعوذ باللہ، ان کا درد اس کے پیٹ پہ ہاتھ رکھے، سارے کی ساری درد ختم ہو گیا اور آسانی کے ساتھ بچہ پیدا ہو گیا۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ یہ حوالہ فضائل صدقات، وہ اٹھاؤ۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے اوپر ہاتھ رکھ سکتے ہیں نعوذ باللہ، وہ بھی غیر محرم؟ استغفر اللہ۔ کیا آپ نبی کی یہی کیا کہتے شان دے رہے ہیں؟ کیا نبی کی یہی عزت ہے، یہی احترام ہے؟ کتنی بڑی گستاخی ہے۔ یہ واقعہ ہے کتابوں بجاتا پڑھایا جاتا، اب تو کہیں کہ الحمدللہ بینڈ ہو گیا ہے، جب اس کو معلوم ہے حقیقت ہے ہماری کتابوں کی پول کھولا جا رہا ہے تو بینڈ لگ گیا ہے۔ اب اس کی جب دوسری کتاب منتخب حدیث وہ پڑھائی جائے بڑے، تو ایسا عقیدہ رکھنا قرآن کی آیت کے بالکل خلاف ہے۔ جب ایک انسان مر گیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ نے کہا کہ اس کے پیچھے ایک برزخ کی زندگی ہے، برزخی زندگی کے اندر چلا گیا، اب اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی لنک نہیں ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا قرآن کی آیت کا وہ منکر ہے، اسے توبہ کرنا چاہیے اور صحیح راستے پانا چاہیے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ نکلا کہ کسی بھی مہینے دن کو عبادت کے لیے خاص کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ شعبان کی 15 رات کو جاگنا، اس کو بڑی رات قرار دینا، اور اس راتوں کو قبرستان جانا، باقی اور 11 مہینے قبرستان کی زیارت یاد نہیں آتی ہے کیا؟ اسی رات میں آتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مرحوم کی روح آتی، اس لیے کیا؟ غلط عقیدہ ہے۔ قبرستان کی زیارت جب کو کسی وقت کر سکتے ہیں، اس لیے کوئی دن فکس نہیں ہے، کوئی رات متعین نہیں ہے، کبھی بھی چاہے، رمضان کے مہینے میں، شوال کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، ذوالقعدہ کے مہینے میں، ذی الحجہ، جس مہینے میں جس دن چاہے جا سکتے ہیں۔ کسی کو متعین کر دینا، خاص کر دینا فلاں دن کو یا فلاں رات کو، بالکل غلط۔ اور یا تو کو جا کر ہزاری نماز کے نام سے پڑھنا، قیام لیل کرنا، جلسے کرنا، حلوہ پوری بنا کھانا، اور کل ہو کر کے اس دن کا روزہ رکھنا، یہ سب کے سب بدعت حرام۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دین میں ہر نئی چیز ایجاد کردہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کی طرف جائے گی، جنت کی طرف نہیں جا سکتی۔ اس بدعت سے توبہ کرنا چاہیے۔ جو بھی رسم و رواج ہو رہا ہے سب غلط، ایک بھی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے شعبان کی 15 رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا یا اس کی کوئی فضیلت بیان کرنا، نہ اس کی کوئی فضیلت ہے، نہ اس کے طرح سے کوئی خاص عبادت ہے، کچھ نہیں ہے، بلکہ لیلۃ القدر کے بارے میں آیا ہے جو ساری راتوں کی سردار ہے، وہ رمضان کے اخیر عشرہ کی 5 طاقہ راتوں میں سے ایک رات میں ہوتی ہے۔ اس کو یاد رکھیں۔ وقت زیادہ ہو گیا، اللہ سے دعا کر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین کے صحیح سمجھ اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب۔ سبحانک اللہم۔